السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ توانائی ڈویژن نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی کے نرخ میں 44% کی خصوصی رعایت کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے رعایتی نرخ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے زر مبادلہ کی بچت کرنے اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ 28 نجی بجلی گھروں کے معاہدوں پر نظر ثانی کی گئی ہے، جس سے قومی خزانے کو 14 کھرب 57 ارب روپے کا فائدہ پہنچے گا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں آئی ٹی برآمدات میں 33% کا اضافہ دیکھا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو صوبے میں تمام منظور شدہ منصوبوں کے لیے مکمل فنڈز بروقت جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے روابط کو فروغ دینے کے لیے یوان بانڈز کی مارکیٹ سے استفادہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں قومی تعمیر میں ریڈیو پاکستان کے کردار کو اجاگر کرنے کے والے پاکستان ترکیہ فرینڈشپ میوزیم کا افتتاح کیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع اور آرمی چیف کے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں حالیہ بے بنیاد الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع اور آرمی چیف کے بیانات بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر مسلسل حملوں میں مزید 62 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ اور آج اردو کے نامور شاعر محسن نقوی کی 29ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ پاور ڈویژن نے الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی کی قیمت میں 44% کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کے لیے اس خصوصی رعایتی نرخ کی منظوری دی ہے، جس سے بجلی کا موجودہ نرخ 71 روپے فی یونٹ سے کم ہو کر 39 روپے 70 پیسے ہو گیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشن سے متعلق قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، جس کے تحت 15 دن کے اندر اندراج اور کاروباری سرگرمیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی سے پیٹرول اور دوسرے ایندھن کے مقابلے میں سفری لاگت میں 3 گنا کمی آئے گی، جس کے نتیجے میں کرایوں میں بھی واضح کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ پیٹرول اور دوسرے ایندھن پر انحصار کم ہونے سے زر مبادلہ کی بچت میں بھی مدد ملے گی۔ ملک میں اس وقت اندازاً 1 کروڑ موٹر سائیکل ہیں جو سالانہ 6 ارب ڈالر کا ایندھن استعمال کرتی ہیں۔ ان موٹر سائیکلز کو الیکٹرک ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے سے اربوں ڈالر کے زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ چارجنگ سٹیشنز اور بیٹری تبدیل کرنے کے مراکز کے قیام سے کاروبار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ چارجنگ سٹیشنز یا بیٹری تبدیل کرنے کے مراکز کے قیام کے لیے اجازت نامے اب صرف 15 دن میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ توانائی کے تحفظ کے قومی ادارے نے ون ونڈو سسٹم قائم کیا ہے اور اب رجسٹریشن ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن کرائی جا سکتی ہے۔ مسابقتی منڈی اور مقامی سطح اور غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے ان قواعد و ضوابط کو آسان کر دیا گیا ہے جس کے تحت رجسٹریشن فیس صرف 50,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ان قواعد و ضوابط سے سال 2030 تک 30% الیکٹرک گاڑیوں کا ہدف پورا کرنے میں مدد ملے گی۔
उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तारीखी पैकेज में 44% के रियायती नर्ख का खैर मकदम किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के रुझान को फरोग देने से मुताल्लिक एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इससे पेट्रोल और डीजल की दरामद पर ज़र मुबादला की बचत होगी और माहौल दोस्त सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। वजीर आजम ने वजीर तवानाई को मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोख के लिए नई पॉलिसी पर सराहते हुए इस पॉलिसी से मुतालिक आगाही पैदा करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने और इस घिनौने जुर्म के जरिए मुल्क का नाम बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की है। वह आज इस्लामाबाद में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने वफाक़ी तहक़ीक़ाती इदारे में अफ़रादी क़ुव्वत की कमी का मसला हल करने और बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की हवाई अड्डों पर मौसर स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने वज़ारत इत्तलात व नशरियात को हिदायत की कि वो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करने वालों और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से आगाही मुहिम चलाए। उन्होंने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुजरिमों की हवालगी के लिए इंटरपोल से मदद लेने पर भी जोर दिया। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म को बताया गया कि जून 2023 से दिसंबर 2024 तक मुतादिद इंसानी स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा मुतादिद सरकारी ओहदेदारों को मुजरिमों को हिदायत फराहम करने पर बरतरफ कर दिया गया, जबकि दूसरे कई ओहदेदारों को इंज़बाती कार्रवाई का सामना है। वज़ीर आज़म को यह भी बताया गया कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात चलाने के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स की तकर्री की गई है। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि हुकूमत रवां साल मार्च के बाद बिजली की खरीदारी नहीं करेगी, क्योंकि बिजली की खुद मुख्तार मार्केट के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद गल्लागारी ने ऐवान को वक्फ़े सवालात के दौरान बताया कि खुद मुख्तार बिजली मार्केट सार्फिन को बिजली पैदा करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों से बिजली खरीदने के काबिल बनाएगी। वज़ीर तवानाई ने कहा कि 28 से ज़ायद निजी बिजली घरों के कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजरसानी की गई है, जिससे कौमी खजाने को 14 खरब 57 अरब रुपए का फायदा होगा। अवैस अहमद लगानी ने कहा कि वसूलियां बेहतर बनाने और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए खुसूसी यूनिट्स कायम किए गए हैं। उमर खारजा की पार्लिमानी सेक्रेटरी शजरा मनसब अली खान खरल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान और चीन बाहमी मफाद के लिए चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि आला सतह के दौरों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान हालिया मुआहिदों में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने कहा कि 20,000 चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जबकि 28,000 पाकिस्तानी तलबा चीन में ज़ेर तालीम हैं। उधर आज कौमी असम्बली में एक तहरीक की मंजूरी दी गई, जिसमें गुज़िश्ता साल 18 अप्रैल को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करने पर सदर आसिफ अली जरदारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। ऐवान का इजलास कल दिन 2 बजे फिर होगा। आज सेनेट को बताया गया कि हुकूमत अखराजात को कम करने और मईशत की बेहतरी के लिए राइट साइजिंग कर रही है। वजीर कानून व इंसाफ आजम नज़ीर तारड़ ने वक्फा सवालात के दौरान ईमान को बताया कि तीसरे मरहले में तवानाई, वफाकी तालीम व पेशावराना तरबियत, इत्तलात व नशरियात, कौमी वर्सा व सकाफत और फाइनेंस डिवीजन समेत 5 वजारतों की राइट साइजिंग की तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले 2 मरहलों में 10 वजारतों के लिए राइट साइजिंग की तजावीज़ की मंजूरी दी गई। वजीर कानून ने इस बात पर जोर दिया कि राइट साइजिंग वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि उसके लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर मुमलिकत शज़ा फातिमा ख्वाजा ने ईवान को बताया कि IT बरामदात में रवां माली साल के पहले 5 माह में 33% इजाफा देखा गया। शज़ा फातिमा ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे के दौरान इंटरनेट सार्फिन में 25% इजाफा हुआ है। उन्होंने ईवान को बताया कि इंटरनेट के मय्यार और रफ्तार को बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस बात को उजागर किया गया कि इंटरनेट की रफ्तार बेहतर बनाने के लिए 4 नई सबमरीन्स केबल्स पाकिस्तान से मुंसलिक की जाएंगी, जिनमें से एक पहले ही पाकिस्तान से मुंसलिक की जा चुकी है। ईवान का इजलास जुमे को सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है।
नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को सूबे में तमाम मंजूर शुदा मनसूबों के लिए मुकम्मल फंड्स पर वक्त जारी करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने ये यकीन दहानी इस्लामाबाद में वजीर आला सिंध से गुफ्तगू करते हुए कराई, जिन्होंने आज नायब वजीर आजम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने सिंध के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। मुलाकात के दौरान इन मंसूबों बिलखुसूस सड़कों के रवाबित, पानी की किल्लत, स्कूलों के बुनियादी ढांचे और हाउसिंग के लिए फंड्स मुख्तस करने और इन पर अमल दरामद और मंजूरी दिए जाने से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। उन्होंने इन मंसूबों को मंजूर शुदा लागत में बरवक्त तकमील पर इत्तेफाक किया, जो सिंध की तरक्की और सूबे की आबादी की बेहतरी के लिए नागुज़ीर है। इसहाक डार ने कहा कि जारी मंसूबों की लागत में किसी किस्म के इजाफे के बारे में फैसला सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत देने के लिए युआन बॉन्ड की मार्केट को बरवकार लाना चाहता है। निकाय एशिया के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तवक्को है कि इस साल के आखिर तक $20 करोड़ से $25 करोड़ तक मालियत के बॉन्ड पांडा बॉन्ड इम्तियाज़ी तौर पर जारी किए जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद जाहिर की कि हम बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के मुताबिक इस्लाहात करते हुए दर्जाबंदी के बी जोन में पहुंच जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से शुरू किए गए एक अहम इक़्तिसादी और जोग्राफियाई और सियासी मनसूबे एक खित्ता एक शाहराह इक़दाम का एक अहम हिस्सा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत मुल्क में चीन समेत तमाम गैर मुल्की बाशिंदों की हिफाजत के मामले को आला तरीन सतह पर इंतहाई तवज्जो देती है। उन्होंने कहा कि अब हम IMF के 25वें प्रोग्राम का हिस्सा है और हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की का नमूना कायम करने की अशद ज़रूरत है, जिसके तहत मज़ीद बराह-रास्त सरमायाकारी को राग़िब किया जाए और वापस सरमायाकारी की आलमी मंडी का हिस्सा बना जाए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने आज रेडियो पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा पाकिस्तान तुर्किया फ्रेंडशिप म्यूजियम का इफ्तिताह किया। तफसील रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे शहजाद गौरी से। तुर्की की वजारत सकाफत के ज़ेली इदारे टीका के ताउन से कायम किया गया ये म्यूजियम कौम की तामीर में रेडियो पाकिस्तान के तारीखी किरदार की अक्कासी करता है। वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए रेडियो पाकिस्तान की शानदार तारीख को भरपूर अंदाज में महफूज करने में तुर्की के ताउन को सराहा। वजीर इत्तलात ने कौमी तरक्की में रेडियो पाकिस्तान के किरदार को उजागर करते हुए कहा कि रेडियो पाकिस्तान ने तालीम, फनून और सकाफत के फरोग के अलावा आगाही प्रोग्रामों के जरिए मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने में नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि कौमी ब्रॉडकास्टर कुदरती आफात में हमेशा से राब्ते का मौसर जरिया रहा है। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान के कौमी नगमों ने जंग के दौरान मुसल्लह अफवाज और कौम के हौसले और जज्बे को बुलंद रखा। मैं रेडियो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए शेर जरूर पढ़ना चाहता हूँ कि इन्होंने देखिए उस चीज का ख्याल रखा कि हमारा खून भी शामिल है ताज़ीने गुलिस्तां में, हमारा खून भी शामिल है ताज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। रेडियो पाकिस्तान के हवाले से हमें इस सिलसिले को आगे लेकर चलना है। हमारे आर्काइव प्रिजर्व हुए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर हमने सुनी कि वो जो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुई, और जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट, सिंगर्स, इस मुल्क के फनकार जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे अपना नाम बनाया, पाकिस्तान की उन्होंने बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान की शनाख्त बनाई, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया, जिस पर हमें बड़ा फख्र है। मेजॉरिटी ने रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया। अताउल्लाह तारड़ ने यकीन जाहिर किया कि ये म्यूजियम पाक तुर्की ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में एक संग-ए-मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इंतहाई गहरी और लाजवाल दोस्ती है और दिल से दिल तक का मजबूत ताल्लुक है। इस मौके पर तुर्की के सफीर डॉक्टर इरफान नजीरोलू ने कहा कि टीका ने गुज़िश्ता 14 साल के दौरान पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 700 मंसूबे मुकम्मल किए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं जो अवाम के दरमियान मजबूत रवाबित से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अपनी हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल सईद अहमद शेख ने अपने इफ्तिताही कलमात में म्यूजियम के कयाम
کام میں تعاون فراہم کرنے پر ترکی کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ سلجوق فن تعمیر کی جھلک پیش کرنے والے عجائب گھر میں شرکاء کو ریڈیو پاکستان کی قابل فخر تاریخ سے روشناس کرایا گیا۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو میوزیم کی افتتاحی تقریب کے بارے میں ایک رپورٹ نشر کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع شمالی وزیرستان میں خوارج دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ صدر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ پوری قوم کو مادر وطن کے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ انہوں نے انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 4 خوارج کو ہلاک کیا تھا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہونہار اسکالرشپ کی رقم بڑھا کر 50,000 کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان آج سیالکوٹ میں گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ تقسیم کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے 65% نمبر حاصل کرنے والے تمام طلباء کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2nd اور 3rd ایئر کے طلباء کو بھی بلا تفریق میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ طلباء کو 1 لاکھ ای بائکس بھی دیے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور مصر نے مختلف شعبوں خصوصاً سمندری تجارت میں باہمی مفاہمت اور تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار پاکستان میں مصر کے سفیر ڈاکٹر ایہاب محمد عبدالحمید حسن اور بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مصری سفیر نے سوئز کینال کی تصویراتی اہمیت سمیت اپنی بحری صنعت کے امور نمٹانے میں مصر کے تجربات کو اجاگر کیا اور پاکستان کے بحری بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تعاون کرنے کی پیشکش کی۔ وفاقی وزیر نے مصر کی جانب سے تعاون پر آمادگی کو سراہتے ہوئے اپنی بندرگاہوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے، بحری تجارت بڑھانے اور بحری معیشت میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار مواقع پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے ویژن کے بارے میں بتایا۔ پاکستان نے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں حال ہی میں بھارتی وزیر دفاع اور آرمی چیف کے بے بنیاد الزامات اور دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج ایک بیان میں کہا کہ جموں و کشمیر بدستور ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہونا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں کے بارے میں کھوکھلے دعووں کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی قیادت کی جانب سے اس طرح کے بیانات بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور پرتشدد کارروائیوں سے عالمی برادری کی توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات علاقائی امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں پر بے بنیاد الزامات لگانے کی بجائے بھارت اپنے گربان میں جھانکے اور دوسرے ملکوں میں ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی، بغاوت اور قتل کی منظم کارروائیوں میں اپنے ملوث ہونے کا جائزہ لے۔ ادھر انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کی جانب سے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا نہ صرف حقائق کے منافی ہے بلکہ بھارت کے اندر اس کے ریاستی مظالم کے خلاف رد عمل پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ انتہا درجے کا دوہرا معیار ہے۔ ISPR نے کہا کہ یہ بیانات بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی سفاکیت، اقلیتوں پر تشدد اور دوسرے ممالک میں بھارتی جبر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جھوٹے بیانات بھارتی فوج کی انتہا درجے کی سیاست پر مبنی سوچ کے عکاس ہیں۔ دنیا بھارت کے نفرت کے بیانیے سے آگاہ ہے جو مسلمانوں کی نسل کشی کا باعث بن رہا ہے۔ عالمی برادری نے بھارت کے دوسرے ممالک میں قتل کے اقدامات، معصوم کشمیریوں کے خلاف طاقت کے بے رحمانہ استعمال اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو فراموش نہیں کیا۔
غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی صورتحال کو غلط انداز میں پیش کرنے اور بھارتی قبضے کے تلخ حقائق کو چھپانے کے لیے ان کے بیانات کی مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی حکومت کی طرف سے اعلیٰ سطح کے دوروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے علاقے میں غیر مستحکم صورتحال کو معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی کوششوں پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کا مقصد کشمیری عوام کو درپیش مشکلات کو چھپانا ہے، جنہیں مقبوضہ علاقے میں تعینات تقریباً 10 لاکھ بھارتی قابض فوجیوں کے ہاتھوں شدید مظالم کا سامنا ہے۔ حریت رہنماؤں بشمول آغا سید حسن الموسوی الصفوی اور غلام محمد خان سوپوری نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ بنیادی طور پر فوجی طاقت کے بل پر برقرار ہے، اور انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے امن کے دعووں کو بھی مسترد کیا۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کے نام نہاد منصوبے مقامی آبادی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے جاری حملوں میں مزید 62 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ میں ایک اسکول جسے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور متعدد گھروں پر بمباری کی۔ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے نسل کشی میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 46,700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اوسلو میں فلسطینی ریاست اور ادارہ جاتی تعمیر کے بارے میں عالمی سفارتی اقدام سے متعلق اجلاس کے موقع پر کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے سے پہلے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ ٹریننگ کے دوران تمام 15 کھلاڑیوں نے اپنے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، فیلڈنگ اور باؤلنگ پر توجہ دی۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعے سے شروع ہوگا۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں اس ماہ کی 25 سے 29 تاریخ تک کھیلا جائے گا۔ علی دارا نے اسلام آباد کپ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ چودھری شہزاد ماسٹرز کیٹیگری، مزمل شیخ انڈر 20 کیٹیگری اور ابو بکر چٹھا انڈر 17 ٹائٹل کے فاتح قرار پائے۔ اسلام آباد بلیئرڈ اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام شندر 41 سنوکر اکیڈمی میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں 100 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ فیڈرل بلیئرڈ اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر سلیم اختر رانا، سیکریٹری جنرل فہیم انور خان، راولپنڈی دائرہ برائے امراض قلب کے ایم ایس ڈاکٹر ایاز حیدر، راولپنڈی بلیئرڈ اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر عامر خان، نائب صدر ملک اصغر اور دیگر نے اختتامی تقریب میں شرکت کی اور جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ قراقرم ونٹرلوڈ سیزن 7 کے آئس ہاکی میچ گلگت کے علاقے ہنسا میں جاری ہیں۔ آئس ہاکی میچ شائقین کی بھرپور توجہ کا مرکز ہے۔ ٹورنامنٹ کے تیسرے روز 2 میچ کھیلے گئے۔ پہلے میچ میں اولڈ ہنزا ٹیم نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے سرینا ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ الائٹ بینک اور ایچ پی ایل کی خواتین ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ میراتھن کا آغاز رواں ماہ کی 26 تاریخ سے کراچی میں ہوگا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹھسوری نے آج ایک ویڈیو پیغام میں اس بات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میراتھن کے برانڈ ایمبیسڈر جویلین تھرو کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور دیگر کھلاڑی میراتھن میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میراتھن کا آغاز صبح 6:30 بجے گورنر ہاؤس سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میراتھن میں خصوصی طور پر کراچی شہر کے رہائشی حصہ لیں گے اور اس مقصد کے لیے وہ گورنر ہاؤس میں نصب بیل آف ہوپس پر اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ نیشنل لاجسٹک سیل اور دبئی پورٹ ورلڈ کے اشتراک سے پہلا مال بردار قافلہ کراچی سے وسطی ایشیا کے لیے
روانہ ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں کراچی میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دبئی پورٹ ورلڈ گروپ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلمان نے کہا کہ دونوں اداروں کے درمیان تعاون خطے بھر میں رابطے اور تجارت کے فروغ میں ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ NLC کے ڈائریکٹر جنرل نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس اقدام کے علاقائی تجارت پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور خطے کی تاجر برادری کو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں کاروں کی فروخت میں گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 51.32% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے میں 46,398 کاریں فروخت ہوئیں، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 30,662 کاروں کی فروخت ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 398 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,14,495 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 669 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 579 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 445 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 176 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 225 میں کمی، جبکہ 54 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $279.01 اور قیمت فروخت $279.60، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $340.57 اور $341.18، یورو قیمت خرید $387.44 اور قیمت فروخت $287.96، سعودی ریال قیمت خرید $74.36، قیمت فروخت $74.49، UAE درہم $76.52 اور $76.66، جاپانی ین $1.77 اور $1.77۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $2,44,679 رہی۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ اردو کے نامور شاعر محسن نقوی کی 29ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 5 مئی 1947 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام غلام عباس تھا، جسے تبدیل کر کے بعد میں انہوں نے غلام عباس محسن نقوی رکھ لیا۔ محسن نقوی نے اردو زبان خصوصاً غزل کی صنف میں بہت زیادہ کام کیا۔ ان کی قابل ذکر تصانیف میں عذاب دید، خیمہ جان اور برگ صحرا شامل ہیں۔ انہیں اردو ادب اور فلموں میں خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ محسن نقوی 1996 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ حکومت سندھ نے صوبے میں موویز، ڈرامہ اور ڈاکومنٹریز کے فروغ کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد مقامی ٹیلنٹ کو آگے لانا اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مضبوط بیانیہ بنانا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آج کراچی میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن اوورسائٹ بورڈ کے پہلے اجلاس میں ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نئے فلم نویسوں اور ڈرامہ نویسوں کی خصوصی حوصلہ افزائی کی جائے اور مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دیا جائے۔ پاکستان آرٹس کونسل کراچی کی احمد پرویز آرٹ گیلری میں فائن آرٹس، ٹیکسٹائل ڈیزائن اور کمیونیکیشن کے طلباء نے اپنے تیسرے اور چوتھے سال کے تخلیقی کام کو پیش کرنے کے لیے تھیسس ڈسپلے 2024 کا انعقاد کیا۔ افتتاح سندھ کے ثقافت و سیاحت کے وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے کیا۔ یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی آف کیمبرج کے محققین نے وائرس کی متعدد اقسام کی شناخت کا ایک نیا طریقہ کار دریافت کیا ہے۔ یہ وائرس انسانوں میں نزلہ زکام، کرونا اور TB کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے۔ نئے طریقہ کار سے امراض کی جلد اور بہتر تشخیص میں مدد ملے گی۔ تحقیق کاروں نے اس وائرس پر قابو پانے کے لیے ویکسین کے استعمال کو بھی زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کی ہے۔ نئی تحقیق ان امراض کو پھیلنے سے روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ برطانیہ میں تیار کیے گئے خلائی جہاز ویدی کو کولمبو نے سیارہ عطارد کی نئی تصاویر کھینچی ہیں۔ 2 مصنوعی سیاروں پر مشتمل خلائی جہاز کم از کم 1 برس تک سیارہ عطارد کی معلومات حاصل کرے گا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔
تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت شمالی بلوچستان میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور چند ایک مقامات پر بارش اور گرج چمک بھی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی آلود رہا، تاہم شمالی بلوچستان میں چند مقامات پر بوندا باندی ہوئی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے -12، اسکردو -10، گوپس -9، استور -7، کالام، ہنزا، گلگت، بکروٹ -5، پاڑا چنار، زیارت اور کلات میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -1، لاہور 5، کراچی 11، پشاور 1، کوئٹہ -2، مظفر آباد 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ توانائی ڈویژن نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی کے نرخ میں 44% کی خصوصی رعایت کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے رعایتی نرخ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے زر مبادلہ کی بچت کرنے اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے جمیل احمد بگیڑا، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک ملاحت سہولت، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔